پیارے دوستوں، کشتیاں کسے پسند نہیں، اور خاص طور پر بڑے بڑے جہاز جو کہ سمندر کے اندر ٹریول کرتے ہیں اور ان کے اوپر لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ روزانہ کی بنیاد پر سمندری راستوں کو شکست دیتے ہیں۔ پیارے دوستوں، دنیا میں 15 دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ شپ کی لانچز بہت ہی عجیب و غریب ہوئیں۔ یہاں بات صرف ٹائٹینک کی نہیں ہو رہی، بلکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے زبردست قسم کے شپس دکھاؤں گا جو آپ کے نزدیک تو شاید کبھی نہ ڈوبیں، لیکن ان کی لانچ بہت ہی ہاربل تھی۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ شپ کولائڈز وتھ برج۔ دوستوں، چائنا کے اندر ایک بہت ہی زبردست قسم کی شپ جو تقریباً 14 سٹوریز بلند تھی، یہ شپ جب اپنے پہلے دن دریا کی زینت بنی اور اپنے اندر تقریباً 350 پیسنجرز کو لے کر ٹریول کر رہی تھی، تو یہ رستے میں ایک برج کے نیچے سے گزری اور اس برج کے ساتھ اس کا شدید قسم کا ٹاکرا ہوا۔ وجہ یہ بنی کہ برج کا اور اس شپ اور پانی کے درمیان کا جو فاصلہ تھا وہ اس شپ کی اونچائی سے تھوڑا سا زیادہ تھا، یعنی یہ شپ ایک سٹوری بڑی تھی اور اسی لیے یہ برج کے ساتھ ٹکرائی اور یہ شپ کافی زیادہ ڈیمیج ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ یقینی طور پہ وہ تمام ٹورسٹ بھی بہت غصے ہوئے ہوں گے جو اس شپ میں سوار تھے۔ بعد میں اتھارٹیز نے اس کے اوپر ریسرچ کی، لیکن تاحال اس کا کوئی فائنل فیصلہ نہیں آ سکا۔ نمبر 14، آئرلینڈ شپ۔ دوستو، آئرلینڈ میں ایک شپ کو جب پہلی مرتبہ سمندر کے اندر اتارا گیا تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں کھڑی تھی، کیونکہ آئرلینڈ کے اندر شپس بنانے کی انڈسٹری بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے اور یہ دنیا کی وہ پہلی طاقت ہے جو کہ آئرلینڈ سے جاپان تک شپ کے ذریعے ٹریول کی تھی۔ جیسے ہی یہ شپ پانی کے اندر اتری تو پانی میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا کہ پانی اپنے اس نارمل سطح سے نکل کر ارد گرد کے کھیتوں اور روڈ کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں پر جو لوگ ویڈیو بنا رہے تھے وہ بھی گیلے ہو گئے۔ نمبر 13، دوستو، امریکہ کے اندر اس سال یعنی 2021 میں صرف ایک ہی شپ ایسا ہے جس نے حادثے کا سامنا کیا ہے، اور اس شپ کو جیسے ہی پانی کے اندر اتارا گیا اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ کھڑے تھے وہ تمام کے تمام اس شپ کے اس دھماکے کی وجہ سے سنبھل نہ سکے اور سبھی پانی کے اندر گر گئے۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ ٹوٹ گئے، کچھ کے پاؤں ٹوٹے، یعنی کہ سبھی لوگ زخمی ہوئے اور 20 لوگوں کے لیے یہ لانچ شاید دنیا کی سب سے بدترین لانچ تھی۔ نمبر 12، دوستو، پاناما کینال کے بارے میں کون نہیں جانتا، خاص طور پر پاکستان میں پاناما لیکس کے بعد تو اس کے چرچے ہی بہت زیادہ ہیں۔ یہ امریکہ کی کینال ہے جس میں دنیا بھر سے ٹریڈ ہوتی ہے۔ دوستو، اس کینال کے اندر ایک بہت بڑا شپ جو اورنج کلر کا تھا جب یہ ٹریول کر رہا تھا، تو اس شپ کا سائز بہت بڑا ہونے کی وجہ سے اس کے ارد گرد موجود جتنی بھی باڑیں تھیں وہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہونا شروع ہو گئیں، اور اس کے انجینئرز اس بات کو اسیس ہی نہ کر پائے کہ یہ شپ تھوڑی سی ٹیڑھی آخر ہوئی تو ہوئی کیوں، یعنی یہ اپنے اوریجنل راستے سے تھوڑی دائیں بائیں ہوئی اور اس نے تباہی مچا دی۔ نمبر 11، اکاشیا کینال لاک گیٹ کریش۔ دوستو، ایک ایسی شپ جس کا نام اکاشیا تھا اور اس پر مرسک سی لینڈ کے بہت سارے کنٹینر پڑے ہوئے تھے، جب یہ اپنے اصل راستے سے گزر رہی تھی تو اسے راستے کے اندر ایک پل جو نظر ہی نہ آیا اس کو اس نے توڑ دیا، اور پل کو توڑتے ساتھ ہی اس کے اپنے اوپر بھی کافی زیادہ ڈیمیج ہوا۔ اس کے اوپر جتنی بھی چیزیں موجود تھیں شکر ہے کہ وہ ساری چیزیں بچ گئیں، وگرنہ یہ سب اگر سمندر میں ڈوب جاتی تو لاکھوں کروڑوں کا سرمایہ اس سمندر کی زینت بن جاتا۔ نمبر 10، شپ فلپس اوور۔ دوستو، بات کی جائے اگر کسی شپ کے الٹنے کی تو یہ واقعہ بھی تاریخی اعتبار سے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہاں پر ہوا بڑا عجیب سا اور بڑا فنی سا معاملہ۔ جس کرین کی مدد سے ایک شپ کو پانی کے اندر ڈالا جانا تھا وہ کرین شاید بہت ہی زبردست نہیں تھی اور اتنی وزنی بھی نہیں تھی کہ وہ اس شپ کا وزن برداشت کر سکے۔ جیسے ہی اس شپ کو پانی کے اندر ڈالا گیا یہ کرین الٹ گئی اور اس کرین کے الٹتے ہی شپ بھی الٹی ہو کر پانی میں منہ کے بھاؤ گری، یعنی کہ شپ نے آنا تھا اپنے پیٹ کی جانب سے، وہ آ گئی اپنے منہ کی جانب سے اور یہ کلٹی ہو گئی۔ نمبر 9، سمفنی پرووائڈر۔ دوستو، سمفنی پرووائڈر ایک ایسی شپ تھی جو کہ نیدرلینڈز کے اندر رجسٹرڈ تھی، اور جب اسے پہلے دن پانی کے اندر اتارا جانا تھا تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر کھڑی صرف یہ دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ آخر اتنی بڑی شپ کی فرکشن کو کیسے کم کیا جا سکے گا۔ دوستو، ان کے پاس بے شمار ہائیڈرولک پمپس تھے جن کی مدد سے اس شپ کو انہوں نے پش فراہم کرنا تھا تاکہ یہ پانی کے اندر جا سکے، لیکن جس دوران میں یہ لوگ اسے پش فراہم کر رہے تھے تبھی اس شپ کے نچلے حصے میں کافی سارے ڈیمیجز آ گئے، اور جیسے ہی یہ پانی کے اندر گئی یہ ارد گرد کی بہت ساری پراپرٹیز کو تباہ کرنے کا باعث بنی جو کہ بہت ہی اہمیت کی حامل پراپرٹیز تھیں۔ دوستو، یہ بھی تاریخ کا ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا حادثاتی انسیڈنٹ ہے۔ نمبر 8،
किम विहान सेजिटेरा। दोस्तों ये शिप भी बहुत ही ड्रामाई अंदाज के अंदर डूब गई थी। हुआ कुछ यूं था कि इस शिप के पहली लॉन्च के फौरी बाद इसके ड्राइवर को यूं महसूस हुआ, यानी कैप्टन को, कि शायद इस शिप के किसी एक हिस्से के अंदर से पानी की लीकेज हो रही है। तो उसने सोचा कि अभी हम किनारे से बहुत दूर नहीं आए, क्यों ना शिप को वापस मोड़ लिया जाए। इसने जैसे ही टर्न लिया तो पूरे का पूरा शिप उलट गया और कल्टी होते साथ ही इसके अंदर मौजूद पैसेंजर्स भी नीचे गिरने वाले थे। लेकिन दोस्तों लकीली चूंकि ये समंदर के जो किनारे हैं उनके बहुत करीब था, सी शोर के करीब था, इसलिए बेशुमार हेल्पिंग और रेस्क्यू करने वाली शिप्स वहां पर पहुंच गईं और उन्होंने इनको बचा लिया। नंबर 7, शिप लॉन्च गोज हॉरिबली रॉन्ग। दोस्तों इस शिप का वजन बहुत ज्यादा था और शायद साइंटिस्ट को अंदाजा नहीं था कि जब वो इसे पानी में उतारेंगे तो इसका रद्द अमल क्या होगा। जैसे ही उन्होंने इसकी रस्सियों को ढीला छोड़ा और इस शिप को पानी की जीनत बनाने के लिए कैनाल के अंदर छोड़ा, फौरी तौर पर ऐसा हैवी धमाका हुआ कि इर्द गिर्द खड़े तमाम लोगों के कपड़े ही भीग गए और बेशुमार लोग जख्मी भी हुए, क्योंकि इस शिप ने पानी के अंदर जाते ही शदीद धमाका किया और इसका फर्श तबाह हो गया। नंबर 6, स्कॉट एक्सप्लोरर। दोस्तों ये बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का वाकया था, क्योंकि जैसे ही शिप को पानी के अंदर गिराया जाना था, इस शिप की एक रस्सी किनारे के साथ ही बंधी रह गई और जो बिल्कुल फ्रेश सुर्ख कलर का पेंट इस शिप के ऊपर किया गया था, वो सारे का सारा पेंट ही तबाह बर्बाद हो गया और इसके पंखे को अब जंग लगने से कोई नहीं बचा सकता। नंबर 5, $10 मिलियन यॉट सिंक्स एट लॉन्च। दोस्तों ये यॉट जिसकी मालियत तकरीबन $1 करोड़ थी, जिस दिन इसे पानी के अंदर उतारा जाना था, बिल्कुल उसी दिन इस यॉट का सबसे बुरा दिन था। इस यॉट को जो लोग मिलकर पानी के अंदर उतार रहे थे, शायद वो बिल्कुल न्यू थे और उन्हें इस चीज का अंदाजा ही नहीं था कि यॉट को पानी में कैसे उतारा जाता है, क्योंकि जैसे ही इसे पानी में उतारा गया ये एकदम कल्टी हो गई। नंबर 4, दिस NYC फेरी क्रैश। दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी की ये फेरी जो दिखने में बहुत ही उम्दा लग रही है, इसे जैसे ही पानी के अंदर उतारा गया तो इसका पायलट ख्वाबे खरगोश के मजे लेने लगा और तभी ये फेरी सीधी जाकर किनारे लगे पुल के साथ टकराई और इस ब्रिज को अपने साथ ही ले उड़ी। बेशुमार लोग जख्मी भी हुए। रशियन कार्गो क्रैशेस इनटू ब्रिज ऑफ साउथ कोरिया। दोस्तों साउथ कोरिया जाने वाली एक रशियन कार्गो शिप जिसमें बेशुमार सामान लदा हुआ था, इसका पायलट शायद बहुत ही ज्यादा अंदाजा नहीं रखता था कि शिप को सेल कैसे किया जाता है। लिहाजा ये शहर के बीचों बीच जब एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा था तो इसकी टॉप चिमनीज इस ब्रिज के अंदर जा लगी, क्योंकि ये ब्रिज छोटी कश्तियों के लिए था, बड़े जहाजों के लिए नहीं, और बाद में इन्हें खपत भी उठानी पड़ी। नंबर 2, cruise ship crashes into डॉक एंड टूरिस्ट स्पॉट इन वेनिस। दोस्तों वेनिस के अंदर एक बहुत बड़ी क्रूज शिप अचानक से अपने पायलट यानी कैप्टन की अदम तौजगी और शराब नोशी की वजह से अपने पहले ही टूर के दिन अपने डॉक यानी के लंगरगाह से टकराती हुई सीधी एक जर्नल बोट टूरिस्ट बोट के अंदर टकराई और बहुत से लोग जख्मी भी हुए। इस वाक़े के बाद अथॉरिटीज ने नोटिस तो लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नंबर 1, ब्राजील ब्रिज कोलैप्सेस आफ्टर शिप कोलिजन। दोस्तों ब्राजील के अंदर एक बहुत ही उम्दा और खूबसूरत ब्रिज तब टकरा कर रेजा रेजा हो गया जब इसके अंदर एक तेज रफ्तार शिप आकर लगा। शिप पर पार्टी हो रही थी और लोगों को समझ ही नहीं आई कि किस वक्त वो जाकर इस ब्रिज के अंदर टकराए हैं। उन्होंने गुजरना इसके सेंटर में से था, जबकि वो इसके पिलर्स के पास से गुजरे और जब ये शिप भी तबाह हो गया और ये ब्रिज भी टूट गया। दोस्तों ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।